السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف بچپن سے ہی حکمران بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے اپنا آبائی شہر طائف چھوڑا اور دمشق میں آ کر رہنے لگا۔ یہ عبد المالک بن مروان کا دور تھا۔ دمشق میں ہوتے ہی خوش قسمتی سے حجاج بن یوسف کو ایک حکومتی وزیر کے ہاں نوکری مل گئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 64 ہجری میں یزید کی وحشتناک موت ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید نے چند دن کی حکومت سے دستبرداری حاصل کر لی تھی۔ دوسری طرف حجاز میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان بن حکم مدینہ میں موجود تھا اور عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے کو بھی تیار نہ تھا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو امیوں سے خاصی نفرت تھی، اس لیے انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے در بدر کر رکھ دیا۔ مروان بن حکم جب دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر معاویہ بن یزید کے بعد اموی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ 64 ہجری ذی الحج میں مروان بن حکم نے حکومت سنبھالی اور رمضان المبارک 65 ہجری میں اس کی وفات پر عبد المالک بن مروان اموی امیر مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مکہ معظمہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تو دوسرے جانب کوفہ میں مختار ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بنی ہاشم سے ساز باز شروع کر دی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایجنٹوں کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ اب بنی ہاشم کا یہ رویہ دیکھ کر اس خاندان کے معزز افراد یا سوار مندرجہ ذیل اصحاب تھے۔ نمبر 1 حضرت علی بن حسین المشہور، حضرت زین العابدین۔ نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت محمد بن حفیفہ۔ ان تینوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی بلکہ غیر جانبدار رہے۔ انہیں دونوں اموی شہنشاہ عبد المالک بن مروان نے یہ محسوس کیا کہ اس کی فوج سستی کا شکار ہے اور کسی بھی طرح سے جنگ کے قابل نہیں رہی، چنانچہ وزیر نے حجاج بن یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اموی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ جلد ہی حجاج نے فوج کی ایسی تربیت کی کہ انہیں ایک سخت لڑائی کے بعد موصب بن زبیر کی حکومت کو گرا دیا اور پورے عراق پر عبد المالک بن مروان کا قبضہ ہو گیا۔ عراق میں جیسے ہی حجاج نے ظالمانہ طور پر قتل و غارت کی تو عبد المالک بن مروان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج میرا وفادار ہے، اس نے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری میں عبد المالک نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس نے کعبہ پر آتش زنی اور سنگ باری کی، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ 3 دن تک لٹکی رہی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6496 میں اور سنن ترمذی میں 4439 پر درج ہے۔ جب سپاہی اسماء بنت ابی بکر کو نہ لا سکے تو حجاج ان کے پاس اور غصے میں پہنچا، جہاں اسماء بنت ابی بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں کذاب اور سفاک شخص ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور سفاک تم ہو۔ حجاج بن یوسف کی سفاکیت یہی تک نہ تھی، اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم چراغ حضرت زین العابدین کو بھی کئی دن تک زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا۔ اسی دوران اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروایا۔ دیا۔ حجاج بن یوسف کو عبد المالک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشیر کی موت کے بعد اسے عراق دے دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک بیٹھ گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے، خدا نے اسے بڑی
فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظالم حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک طرف اس کے دور تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا، ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر بیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندے کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا، اور اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ حجاج بن یوسف کی محبوب ترین سزا جو وہ اپنے مخالفین کو دیتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کے افراد کو برہنہ کر کے بنا چھت کے قید خانے میں رکھتا اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کرتا تھا۔ امام زین العابدین کو بھی اس نے بہت سی اذیت دی اور قید کیا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا کہ حجاج کے دربار میں سید زادے کا سزا نہ دی جاتی۔ وہ شہزادہ حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مارے تو اس سے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتا تھا، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج بن یوسف الٹی کرتا تو بہت سارے کیڑے باہر نکلتے تھے۔ حجاج بن یوسف مادی تدابیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حجاج بن یوسف کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پورے شہر میں ایک ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہر ایک کا جینا محال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے چاہنے والوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا کر اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جتنا اس نے نبی پاک کے خاندان پر ظلم کیا ہے تو اس کی لاش کو بھی قبر میں نہ رہنے دیں گی۔ انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرہ سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور ان سے اسے کون بچا سکتا ہے تھا، وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کا کام نہیں آتی، خاندانی وحاجت قائد نہیں دیتی۔ جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا۔ وہ مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کبھی
زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبت، تکالیف، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریزی جنگ میں وہ بہادر دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمان کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹے اور مرتدین کو اپنی تلوار پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے داد شجاعت کہتے ہیں سے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موزہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا جیسے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزے شریف میں سانپ دیکھا تو میرا یہ کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے ہوئے باعرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ فرشتے مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بچے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزبی رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عذاب بت پاک بیزار اور بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس پر ممبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ایک ممبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ زور زور سے روتا ہے۔ جب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے سے لگا لیا تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔